نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 2 حدیث نمبر 135 باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ باب اس سلسلہ میں کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ طہور اس میں حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں ہی آتے ہیں۔ طہور طہارت حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا۔ حدث اصغر سے مراد کہ وضو کا ٹوٹنے والی اشیاء ہیں، سبیلین سے کسی چیز کا خروج ہے، اور حدث اکبر سے مراد جنابت والی کیفیت ہے۔ طہور کے اندر دونوں قسم کی طہارتوں کا ہونا لازمی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے اس باب کے تحت جو حدیث بیان کی ہے وہ صرف حدث اصغر والی بیان کی ہے، یعنی سبیلین سے کسی چیز کا خروج۔ حدث اکبر کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب حدث اصغر سے نماز نہیں ہوتی تو حدث اکبر یعنی جنابت طاری ہو تو تب تو بالاولیٰ نماز نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 135 قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، نہیں قبول کی جاتی اس کی نماز جس کو حدث کا عارضہ پیش آ جائے، حتی یتوضا یہاں تک وہ وضو کرے۔ حدث سے مراد بے وضو ہو جائے، تو جو بے وضو آدمی اس کی نماز نہیں ہوتی یہاں تک وہ وضو کر لے۔ وضو کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف وضو کرے گا تو نماز ہو جائے گی، مراد بمع دیگر شروط کے بھی، یعنی وضو بھی ہو، جسم کا پاک، کپڑوں کا پاک، جگہ کا پاک، اور اسی طرح نماز کے دیگر شرائط وہ بھی ساتھ ملحوظ ہوگی۔ قال رجل من حضرموت، ایک آدمی نے کہا جو حضرموت کے علاقے میں سے تھا۔ حضرموت کا علاقہ یمن کے مشرق میں بحر العرب کے ساحل پر یہ وسیع خطہ ہے، جس کے ارد گرد ریت کے بہت سارے ٹیلے ہیں، اور اسی علاقہ کو احقاف بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ من احدث، جس کو حدث کی کیفیت لاحق ہو جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو حدث سے کیا مراد ہے؟ سائل کا سوال اس لیے تھا کہ حدث کا لفظ کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، مثلا خروج ریح، ہوا کا خارج ہونا، اس پر بھی، منکر بات، ناپسندیدہ بات، اس کو بھی حدث کہتے ہیں، بدعات، اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح انوکھی اور انہونی بات، اس پر بھی حدث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو سائل کا سوال یہ تھا کہ حدث سے کئی ایک چیزیں مراد ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں حدث سے کیا مراد ہے؟ قال فصاء
اور ذرات ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح اور وضاحت یہ فرمائی کہ اس سے مراد فصاء یا ذرات ہے۔ فصاء سے مراد کہ ہوا کا خروج بغیر آواز کے ہونا، اور ذرات سے مراد ہوا کا خروج آواز کے ساتھ ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہوا خارج ہوئی ہے، آواز آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن آدمی کو یقین ہو تو اس سے حدث لازم آ جائے گا، وضو اس کا ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدث کے اندر صرف دو چیزوں کا تذکرہ کیا، فصاء یا ذرات، جبکہ بول و براز اس کے خروج سے بھی وضو لازم ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ادنا تین چیز کا تذکرہ کر دیا، جب ہوا کے خروج سے وضو لازم آتا ہے تو بول و براز سے تو بالاولیٰ لازم آئے گا، اس لیے کہ بول و براز تو نجس کا خروج ہے، نجاست خارج ہوتی ہے، اور وہ نجاست کپڑے کو لگے، جسم کو لگے تو تمام کے نزدیک کپڑا اور جسم پلید ہوتا ہے، دھونا لازم ہے، وہ تو معروف چیز تھی۔ لیکن ہوا کے خروج سے نہ کوئی جسم اور نہ کوئی کپڑا وہ نجاست والا نہیں ہوتا، صرف ایک بو ہے۔ تو اس وہم یہ تھا کہ شاید اس کے خارج ہونے سے وضو نہ ٹوٹتا ہو، تو جو ایک وہم والی چیز تھی اسی کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ فرما دیا۔ باقی بول و براز کے خروج سے وہ تو ایک عام چیز تھی، وہ تو معلوم ہی تھی کہ جب ہوا کے خروج سے وضو لازم آتا ہے تو بول و براز سے بالاولیٰ لازم آئے گا۔ اس باب کے اندر جو امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ باب وضو حالت کے اندر نماز لازم ہے، لیکن اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو وہ پانی کے قائم مقام مٹی کو استعمال کرنا، جس کو تیمم کہا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے آگے حدیث میں آئے گی بھی، اور یہ بعض روایات کے اندر سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 322 کے اندر یہ الفاظ آئے بھی ہیں، الصعید الطیب وضو المسلم، پاک مٹی یہ مسلمان کا وضو ہوتا ہے۔ باب نمبر 3، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، باب ہے وضو کی فضیلت کے بارے میں، اور غر المحجلون من آثار الوضوء۔ غر یہ اغار کی جمع ہے، اغار کا اصل میں معنی ہوتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی کا سفید ہونا، گھوڑے کا باقی جسم سیاہ یا سرخ ہو، بھورا ہو، اور پیشانی جو اس کے وہ سفید ہو، اس کو اغار کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ چونکہ ایسا گھوڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے، تو اب یہ چمک کے معنی میں یا خوبصورتی کے معنی میں یہ اغار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور المحجلون ایسے گھوڑے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے 3 پاؤں اور کلر کے ہوں اور ایک اس سے مختلف ہو۔ مراد اس سے اعضاء کا دیگر لوگوں سے مختلف ہونا۔ تو اگر المحجلون سے مراد یہ ہوگا کہ جن کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں یہ اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ تو غر المحجلون سے مراد اعضاء کا چمکنا، خوبصورتی کی وجہ سے ان پر نور کا چمکنا۔ اکثر نسخوں کے اندر تو یہ الغر المحجلون یہ رفع حالت کے ساتھ ہی ہے۔ اس صورت میں یہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گی اور وہ بنے گا وَأَنْتُمْ الْغَرُّ الْمُحَجَّلُونَ، اس حال میں کہ تم
تم یعنی امت محمدیہ تم اعضاء وضو والے جو یہ چمکنے والے ہوں گے اس کیفیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور بعض نسخوں کے اندر یہ الوضو پر اس کا عطف ہونے کی وجہ سے الغر المحجلین بھی آیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ وضو کی فضیلت کا باب اور اعضاء کے چمکنے کی فضیلت اس کا باب من آثار الوضو، وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے ایک تو وضو کرنے کی فضیلت اس کا تذکرہ اس باب میں ہے، دوسرا وضو کی وجہ سے جن اعضاء پر جہاں تک پانی لگتا ہے وہ اعضاء چمکیں گے، اور اس چمکنے کی جو خوبی اور فضیلت ہے اس کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ قال حدیث نمبر 136 قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن خالد، خالد مراد خالد بن یزید الاسکندرانی ہے، عن سعید بن ابی ہلال عن نعیم المجمر قال رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد۔ نعیم المجمر فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، رقیت کسی چیز سیڑھی وغیرہ کے ذریعے بلندی پر چڑھ جانا، میں مسجد کی چھت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چڑھا، فتوضا چنانچہ انہوں نے وضو کیا، یعنی چھت پر پانی کا انتظام تھا، وضو کیا۔ فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا یہ فرمان سنایا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غر محجلین من آثار الوضو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت بلائی جائے گی قیامت کے دن غر محجلین، اس حال میں کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضو، وضو کے نشانات کی وجہ سے، وضو کا پانی لگنے کے نشانات کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم، پر جو طاقت رکھے تم میں سے، ان یطیل غرتہ فلیفعل، کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے زیادہ کرے تو یہ کام کر لے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یہ الفاظ کیا یہ بھی مرفوع الفاظ ہیں یا یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدرج کلام ہے؟ اس میں اکثر اہل علم کا یہی نظریہ ہے کہ من آثار الوضو تک یہ مرفوع الفاظ ہیں، نبی کے الفاظ ہیں، آگے فمن استطاع منکم سے لے کر آخر تک یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدرج کلام ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی اسی طرح ثابت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں کے بجائے اوپر تک کندھوں کے قریب تک دھویا کرتے تھے، اسی طرح پاؤں کو ٹخنوں کے بجائے اوپر نصف پنڈلی تک پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ گویا کہ وہ اس جو انہوں نے فرمایا تھا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس جملے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو تم میں سے طاقت رکھے کہ اپنی چمکوں کو بڑھائے تو ایسا کرے۔ چمکوں کو بڑھانے کا ایک تو یہ ہے کہ جو اعضاء مغسولہ جو ان کی حد ہے دھونے کی اس سے آگے تک دھوئے، جیسے کہ بازو یا کونیوں تک دھونا لازم ہے لیکن وہ اس سے بڑھائے کونیوں سے اوپر تک، اسی طرح پاؤں ٹخن تک دھونا لازم ہے لیکن وہ ٹخنوں سے وہ جائے اوپر نصف پنڈلی تک دھوئے۔ ایک تو چمکوں کو بڑھانا یہ ہے کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگے گا وہاں تک قیامت کے دن نور چمک رہا ہوگا۔ اور ایک روایت میں زیورات کا بھی ہے، اس کے وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے۔ اور دوسرا چمکوں کو بڑھانے کا مطلب کہ وضو کو کثرت سے کرنا، با وضو رہنا، اور اگر پہلے وضو ہے بھی
تو دوبارہ پھر تازہ وضو کر کے نماز ادا کرنا۔ اگرچہ ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے تو وضو کرنے سے ایک نشیط، ایک سستی اور جو کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ انسان بڑا ہوشیار اور بڑا نشیط ہو جاتا ہے۔ تو ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا یا دیگر حالت کے اندر بھی باوضو رہنا، یہ بھی بڑی ایک فضیلت والی چیز ہے۔ تو اس پر کا اہتمام کرے، اس کا وہ انتظام کرے۔ باقی رہی یہ بات کہ قیامت کے دن بلایا جائے گا تو میری امت کے جو اعضاء ہیں وہ وضو کے نشانات کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ بعد نے اس روایت سے یہ استدلال کیا کہ وضو صرف اسی امت کا خاصہ ہے، پہلی امتوں کے لیے یہ وضو والی کیفیت، یہ وضو والی عبادت نہ تھی۔ تو انہوں نے اس لفظ کو کہ میری امت کا یہ خاصہ ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید وضو کرنا یہ امت محمدیہ ہی کا خاصہ ہے، جبکہ یہ بات محل نظر ہے، یہ بات درست نہیں، کیونکہ پہلی امتوں کے اندر بھی وضو کا طریقہ رائج تھا۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک بستی کے پاس سے علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں کا بادشاہ جو انتہائی ظالم تھا، انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ تو وہاں الفاظ آتے ہیں کہ ان سارۃ لما ہم الملک بالذنوب منہا، جب بادشاہ نے حضرت سارہ کے قریب ہونے کا ارادہ کیا، قامت تتوضا وتصلی، تو انہوں نے وضو کیا اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ تو ثابت ہوا کہ وضو کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت میں بھی تھا۔ اسی طرح حضرت جریج کا قصہ جو صحیح بخاری کا حدیث نمبر 2482 میں ہے کہ اس کے اندر بھی ہے کہ انہ قام فتوضا وصلی، جب حضرت جریج رحم اللہ پر لوگوں نے الزام لگایا تو انہوں نے وضو کیا اور نماز شروع کی۔ قام فتوضا، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی۔ ثم کلم الغلام، پھر وہ بچہ جس بچے کو ان کی طرف نسبت کی جا رہی تھی، اس بچے کو کہا کہ بتلا کہ تیرا باپ کون ہے، تو بچے نے کلام کی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی وضو کا طریقہ رائج تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ وضو صرف اسی امت کا خاصہ ہے، یہ بات درست نہیں۔ ہاں البتہ یہ اس امت کا خاصہ ضرور ہے کہ غر محجلین، کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ وضو کا پانی جہاں تک لگتا ہے قیامت کے دن وہ آزاد چمک رہے ہوں گے۔ یہ پہلی امتوں میں نہ تھا، یہ اس امت کا خاصہ ہوگا اور قیامت کے دن یہ ان کی پہچان ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ وضو جیسی ایک اپنے جسم کو صاف رکھنے اور ایک عبادت اور قیامت کے دن ان باقی امتوں میں سے پہچان جس کے ذریعے ہوگی، اور اس وضو کی وجہ سے ایک بہت بڑا شرف، مرتبہ اور مقام ملے گا، اس وضو پر پابندی اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔